لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشش کرنی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کم از کم آپ کے منہ سے زیادہ سے زیادہ لیکن مل کر نظم کے ساتھ کہنا ہے اللہ. سیکھنا ہے اللہ کا ذکر سیکھنا ہے. محبت سے ذرا سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے کہے اللہ. اب جتنے نعرے ہیں ختم ہو گئے ہیں, نعرے بند, اور جو ایک ہی نعرہ چلے گا آخر تک, کیا اللہ, تاکہ آپ سب کے دل آج زندہ ہو جائے. سبحان اللہ. حاضرین, جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کا نام بھی اللہ پاک نے اسلام رکھ کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ تمہاری زندگی اسلام کے مطابق تب ہی ہوگی جب تم لوگوں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جاؤ گے. اور زور لگائیں ذرا, اور محبت سے ذرا. اب یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو کہ مسجد میں آ کر چپ کر کے بیٹھ جائیں. خاص کر آج کے دن کے حوالے سے میں اللہ کے پاک قرآن مجید سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حتیٰ کہ جب آپ جمعے کے لیے چلیں تو راستے میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کے ساتھ آنا ہے, یعنی گھر سے بھی راستے میں سگریٹ نہیں پینے, ایک دوسرے کی غیبتیں نہیں کرنی, گالیاں نہیں دینی, لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ والا جا رہا ہے. اور جب مسجد میں آ جائیں تو پھر تو آپ کی زبان سے ہر وقت ہی اللہ ہی نکلنا چاہیے. تو میں نے یہی سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا یہ تیرا نام کب کب لیں, کتنا لیں, تو قرآن نے پھر اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. فرمایا اللہ کا نام اے ایمان والو زیادہ سے زیادہ لینا ہے. اور اس کثیرہ کی تفسیر حضرت سلطان باہو نے بیان فرمائی. فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. سانو مرشد نے فرمایا ہو, آپ فرماتے ہیں یہ جو تم سانس لیتے ہو, اگر یہ سانس آنا بند ہو جائے, جانا بند ہو جائے تو زندگی ختم. تو ہر سانس کے بدلے میں تمہیں ہر دم اللہ کا نام لینا چاہیے. اب یہ اللہ اللہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں آج کل جس کو دیکھو جی سر درد کر رہا ہے جی, طبیعت بڑی خراب ہے جی, کھانے کو دل ہی نہیں کرتا جی, بس جی بڑی بے چینی ہے اور بڑا ڈپریشن ہو گیا ہے جی. یہ ساری باتیں بے سکونی کی علامت ہے. تو اللہ کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں مولا یہ بے سکونی کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا کھاتے ہو, پیتے ہو, پہنتے ہو, اس کی دھرتی پر رہتے ہو, اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو, اس کا نام لیا
کیا کرو تاکہ تمہارے دلوں میں سکون آ جائے۔ اور یہ اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بے چینی ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی بیمار ہے، سمجھ میں آتی ہے اس کو کیا بے چینی ہے، تو جو تندرست آدمی ہے اس کو بھی بے چینی ہے۔ غریب آدمی کو بے چینی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اولادیں ہیں، اس کو بھی سکون نہیں ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر درد کی دوا ہے، اللہ کا ذکر ہر مرض کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر سبب اطمینان کا، اللہ کا ذکر نور ہے، اللہ کا ذکر سرور ہے، اللہ کا ذکر شعور ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں اللہ اللہ کرتے رہے، اب گھر میں گئے گالیاں نکالنے کی بجائے اللہ اللہ کرتے رہے۔ اب بازار بدترین جگہ ہے، مسجدیں سب سے بہترین جگہ ہیں، تو جب آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا نہیں آتا تو بازار تو ویسے ہی بدترین جگہ ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی دکان پر بیٹھ کر بھی بازار سے گزرتے ہوئے بھی اللہ اللہ کر رہا ہے تو بدترین نہیں ہے، وہ بھی بہترین ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اگلا مرحلہ، اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہے، اور ان تمام مخلوقات میں فرشتے جو نور سے بنے ہیں، جن جو آگ سے بنا ہے، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن خود اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بے شک ہم نے انسان کو اپنی تخلیقات کے پورے نیٹ ورک میں شاہکار بنایا ہے، حسین بنایا ہے، حسن عطا کیا ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات پر شرف دیا، اور انسان کے لباس میں، آواز نہیں آئی مجھے بھائی، جو باہر بیٹھے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بار والے اللہ کا نام لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو اگر ساری مخلوقات پر مشرف کیا ہے، تو اس انسان کے وجود میں وہ کون سا انسان ہے جس کے نور سے اس کائنات کو ظہور ملا ہے؟ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو جلوہ گر کیا ہے، اور فرمایا پھر میرے نور سے ساری کائنات کو ظہور عطا فرمایا۔ فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا سنو جبریل، مجھے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں تھا۔ اب اگلی بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نبیّا، آواز نہیں آئی، آپ کرائے پر تو نہیں آئے نا، خود آئے ہیں نا، محبت سے آئے ہیں۔ جو کرائے پہ بھی آیا ہو وہ بھی کام تو صحیح کرتا ہے نا یار۔ اللہ کے گھر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اب سنیے، نبی پاک نے فرمایا کنت نبیّا، لوگوں
بتاؤ میری نبوت کب سے ہے؟ فرمایا میری نبوت کا نور اس وقت بھی کمال پر تھا جب آدم بین الروح والجسد، جب آدم ابھی جسم اور روح کی کیفیات سے گزرے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، تھوڑے کو نہیں پیسے بہتے نہیں اور ہم کو لہن کوئی نہیں، آپ کو جنہوں دے دے مطلب انہوں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ دی راج دے سکن، یا تسی بس چکرو آواز بولو، دو آواز۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا شرف ملا، اور اس بات کو انجیل برنباس نے بیان کیا۔ آواز نہیں آتی مجھے۔ تو انجیل برنباس کا ایک چیپٹر ہے، اس کا انگلش ورژن ہے The Gospel of برنباس۔ تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، او مائی لارڈ، اے میرے رب، اگلی سیٹا چھوڑ دیو یا اونچا بولو، او مائی لارڈ۔ میرا ایک سوال ہے میرے پروردگار، am I not the first man created؟ یا اللہ کیا سب سے پہلا انسانی وجود تو نے مجھے نہیں بنایا؟ آواز ہے یہاں پیارے آدم، سب سے پہلا انسانی وجود تمہیں بنایا ہے۔ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں if I am the first man created then who is the person؟ وہ کون ہے؟ اگر میں پہلا انسان ہوں تو وہ کون ہے؟ who is the person؟ وہ کون ہے؟ whose name is written with your name on the heights of your throne؟ یا اللہ وہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش کی بلندیوں پہ لکھ رکھا ہے؟ تو آواز آئی پیارے آدم، وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا رب فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی بیان اللہ کا ہے، بیان کملی والا کر رہا ہے۔ فرمایا میرا رب فرما رہا ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، یہ میری محبت ہے، ان اعرف، کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے، فخلقت الخلق، مخلوق کو پیدا کر دیا ہے، اور اسی مخلوق کو، قطرے کی بات کرو گے تو دریا بکھر جائے گا، کہے گا میں بڑا ہوں، میں لمبائی میں بڑا ہوں، سمندر کہے گا لمبائی چوڑائی میں گہرائی میں بڑا ہوں، اگر ذرے کی بات کرو گے تو صحرا کہیں گے ہمیں دیکھو، ہماری وسعتوں کو دیکھو۔ لیکن جب میں نے قطرے کو دیکھا نا تو مجھے زر نظر آیا، میں نے دیکھا تو نبی اسے قطرے کو زر بنا رہا تھا۔ آپ ذرے کو جانتے ہیں نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایٹم، پنجابی کہتے ہیں فلانا تو ہی ایک ایٹم ہی ہے، پنجابی سٹائل ہے۔ تو ایٹم ذرے کو جو چھوٹے سے چھوٹا اس مادے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز، اس کا نام ہے ذرہ، ایٹم جس کو کہتے ہیں۔ اس ایٹم کا راز پا لیا کسی سائنسدان نے، اسے بم بنا دیا، اور جو راز میرے اللہ نے بنایا تھا اور بتایا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہر ذرہ نبی کی رحمت کے سائے کے نیچے ہے، جو باہر ہو گیا وہ ایٹم بم بن گیا۔
جو نبی کے دائرے میں رہا وہ رحمت رہا، وہ زحمت نہیں بنا۔ بارش برستی ہے نا، زمینوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے نا، لیکن جب زیادہ برسے تو تباہی بن جاتی ہے۔ جو قطرہ نبی کے نیچے رہتا ہے، جو ذرہ نبی کے دائرے غلامی میں رہتا ہے، اور ہے کلمہ پڑھنے والے، ذرا سوچ تجھے تیرے نبی کا کلمہ نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں تمہاری شان ہی کچھ اور ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ یہ ہاتھ ساتھ ہیں یا کہیں چھوڑا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا ہے، کملی والا عطا کیا ہے۔ میں نے کہا مولا تو نے تو سب کے لیے بھیجا ہے، رحمت للعالمین جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا بھیجا سب کے لیے، لیکن جنہیں ملے بات تو ان کی کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا، کچھ درود پڑھتے ہیں، کچھ سلام پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سلام وہاں جا کر کرو، اسی طرح ہے نا۔ تو نماز کے اندر تو ہم یہیں بیٹھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا، جب درود بھیج رہے ہیں اور درود میں تو فلسفہ سامنے ہے، ہم جب درود بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، تو ہمارا درود نبی تک پہنچا دے۔ تو سلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے، ڈائریکٹ کہتے ہیں۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب چاہیے ہوتا ہے وہ درود پر لگ جاتے ہیں، یعنی درود بھی ان کو ہی نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ نے ثواب دینا ہو، اور سلام بھی وہی مانتے ہیں جنہیں نبی کا جواب ملنا ہوتا ہے۔ جن کو نبی نے جواب نہیں نہ دینا ہوتا وہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں یار تم سلام پڑھتے رہتے ہو، کلام کرتے رہتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں یار نماز کے اندر بھی سلام پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ واجب ہے، واجب چھوٹ جائے تو نماز ہی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ دین، ان دین مولانا دین بنائیں گے، پیر صاحب بنائیں گے، صوفی صاحب بنائیں گے، چودھری صاحب بنائیں گے تو رولا ہی پہ جائے گا، اور جو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اسی کا جھنڈا اٹھا لو یار۔ اچھا ایمان نال دسو، یہ بندے گھر بنایا ہوئے، کوٹھا پایا ہوئے تے سردی وچ تے گرمی وچ تے بارش وچ اس گھر دے اندر پناہ ہی نہ ملے، اس گھر دی کی لوڑ ہے بھائی؟ بوئے ٹوٹے ہون تے چور آ جان گے، چھت کمزور ہوئے گا تے پانی اندر آ جائے گا۔ تو گھر بھی وہ چاہیے جو حفاظت کرے، اور نبی بھی وہ چاہیے جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں صرف ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اچھا اب دین سیکھنا پڑتا ہے، دین سیکھنا پڑتا ہے۔ اب کیا سیکھنا ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ تھکتے نہیں گئے؟ جنہیں تھک گئے ہاتھ کھڑا کر لو، بول کے دسو اللہ۔
کی بات، دین سیکھنا پڑتا ہے. بولو اے جنہوں بندے نو گالاں دین دی عادت پہ گئی ہے، انہاں سیکھیاں نے یا بغیر سیکھیاں ہی آ گئی ہیں؟ بات غور سے سنیں. جن لوگوں کو گالیاں عادت بن گئی ہے، ماں نے سکھائی ہیں، باپ نے سکھائی ہیں، ٹیچر نے سکھائی ہیں؟ نہیں. ماحول ایسا ہے، پیو بھی گالاں کٹ رہے ہیں، ماں بھی کٹ رہی ہے، استاد بھی کٹ رہے ہیں، مولوی صاحب تو اندر ہی غصہ بڑا ہے، گالاں ہی کٹی جا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دین سیکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. ابا جی بھی قاری قرآن بن جائیں. سمجھ نہیں آئی؟ اور ماں جی بھی قرآن کی قاریہ بن جائیں. تو کام کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ چونکہ قانون یہ ہے کہ ہر انسانی وجود نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے تشریف لانے کے بعد ہر انسان نے، چاہے نبی ہے، چاہے رسول ہے، چاہے ولی ہے، اس نے 9 مہینے کم و بیش ماں کے پیٹ میں گزارنے ہیں. وہ وجود ماں کے پیٹ میں بننا ہے، اس میں طاقت اور خوراک ماں سے پیٹ سے آنی ہے. تو اگر ہم آج کی بیٹی کو جس نے کل ماں بننا ہے قرآن کے نور سے معمور کر دیں، تو جہاں خوراک آئے گی ماں کے پیٹ سے، جہاں طاقت آئے گی، جہاں بچہ وجود پکڑے گا، روح حاصل کرے گا، وہیں اس کے وجود میں قرآن کا نور بھی آ جائے گا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا بھائی، آپ کو جائزہ لینا پڑے گا. آپ کے شہر میں سکول ہیں، وہ انگلش میڈیم بھی ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہیں، اور کسی سکول میں قرآن پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں. یہ سکول اور کالج نہیں ہے، یہ ابلیسیت کے مرکز ہیں. چاہیے کیا؟ ہر سکول میں، ہر کالج میں قرآن کمپلسری ہو جائے. اور اگر ہر مسجد میں اتنی بڑی بن جائے مسجد کہ ہر مسجد میں ایک سکول بھی بن جائے، تاکہ اسلامی ماحول میں، قرآنی ماحول میں یہ بچیاں قرآن کی قاریہ بنے، پھر مائیں بنے، پھر ہر بچے کے سینے میں قرآن کا نور آ جائے. اب یہ بات کہنی بڑی آسان ہے، سننی بھی بڑی آسان ہے، اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے ایک نسخہ تیار کیا ہے، خرچہ بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے. حاجی صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے، جلال میں آ جاتے ہیں، اور جب جلال میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں میرے گھر میں کچھ جوان بیٹیاں بھی ہیں. ننگی گالیاں بیٹیوں کو نہیں دے رہے، کسی اور کو دے رہے ہیں. اب سوچیں ذرا، تو اگر ہم ایسا ماحول بنا لیں کہ ہر شام اپنے گھر کی ہر شام کر دیں مدینے والے کے نام، راجہ جنگ والو وہ راجے بھی تکڑے ہی ہونے نے، ڈاڈے ہونے نے، تے جنگ دے نیری جنگ ہونے. تو آپ نے کملی والے کے عاشق کو، یار بڑے عرصے سے تمہارے ساتھ رابطہ ہے، لیکن پرابلم آپ کا یہی ہے، جب میں چلا جاتا ہوں تو آپ کو بھول جاتا ہے، جو باتیں کرتے ہیں بھول جاتی ہیں آپ. تو آج میں چاہتا ہوں آپ یاد رکھیں، بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہوں، ہر شام مدینے والے کے نام، مغرب یا عشاء کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے گھر میں چٹائی بچ جائے، اس کا نام رکھ لیں دسترخوان درود و سلام. اب تصور کریں، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی،
ماؤں کی گودوں میں درود کی لوریوں میں دودھ پی رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھنا، مدینے والے کا مدینہ بنانا ہے۔ صفائی صبح لوگ کرتے ہیں نا، تو شام کو جہاں جس کمرے میں، جس برآمدے میں، جس سیل میں آپ نے درود کی محفل لگانی ہے نا، باہر والوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر ہی تصور مدینہ بنانا ہے اور عقیدہ بنانا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سن۔ آپ جانتے ہیں موٹر وے یہاں سے کوئی 20-30 میل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ موٹر وے پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ جو قریب ترین انٹرچینج ہے اس پر جانا پڑے گا، وہاں سے انٹر ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے دربار میں جانے کے لیے قریب ترین انٹرچینج یہی ہے کہ آپ کے گھر میں ہی مدینے والے کا مدینہ آ جائے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے دودھ کو جاگ لگانی ہے اور مالک نے اس سے دہی اور پھر گھی بنا دینا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، ہر شام آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے آپ نے اپنے گھر میں محفل سے جانی ہے، بلکہ سارا دن انتظار رہے شام کس وقت ہوگی مدینے والے سے ملاقات کرنے آئے۔ اور ایک گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، باہو کا بیٹا ہوں، غازی عباس کا خون ہوں، علی کے مشن کا علمبردار ہوں، اس لیے تمہیں ضمانت بھی دیتا ہوں، اگر ہر شام مدینے والے کے نام کر دو، بول کر دکھاؤ، درود پڑھتے پڑھتے، درود بھیجتے بھیجتے ثواب تو ساتھ ساتھ ملتا رہے گا، تھوڑا نہیں ملے گا۔ تمہارے پاس جمع ہوگا 2000، کسی کے گھر میں 5000، نمبر ابھی دے دیتے آپ کو، مرکز درود میں بھیج دو، وہاں 60 کروڑ روز جمع ہوتا ہے، تمہارا 2000 60 کروڑ میں ملے گا، 60 کروڑ بن جائے گا، تو ثواب تمہیں 2000 کا نہیں ملے گا، 60 کروڑ کا ملے گا۔ اور زندگی میں وہ رات بھی آ جائے گی، تم درود پڑھتے پڑھتے سو جانا، درود والا نبی آ جائے گا۔ او بھائی لائن لگیے تے باری آ جاتی ہے۔ اور ایک بات سن لو، میرے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو خواب میں ملوں تو سن لو کہ وہ خواب نہیں ہے، وہ میں ہوں۔ حضرت سلطان بہو کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ جتنے بیمار بیٹھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایسے ہاتھ پھیر لو، تاکہ اس شعر کے سنتے ہی آپ کے وجود میں بیماری ختم ہو جائے، شفا آ جائے۔ بے بسم اللہ اگر آپ خفا ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا مسکرا کے اللہ کا نام۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں۔ بھائی مسجد کا چندہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جنہاں کم از کم 100 روپیہ دینا ہے نا، آج دیو این کٹ لو، اے توڑی مسجد ہی میں گل پہ کرنا۔ نہیں لینا چاہتے تجھے؟ لینا چاہتے ہو؟ جیب جات مارو ذرا، 100 روپے کا نوٹ کٹ کے دکھاؤ میں، تے جے باہر جا کے کسی جیب کٹ لئی تے پھر کی فائدہ ہو سکتا؟ کٹ لو تو پھر جب میں آکھا میرے انجوتے کر کے میں دکھانا سی، اجے دکھاؤ نہیں، اجے ڈاؤن میں ذرا مکمل کر لو، اس دوران کٹ لو سرا،
بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. یہ جتنے آج دیں گے نا گر لینا, پچھلا حساب بھی کر لینا. آج کا مسجد کا نظرانہ کچھ اور ہو جائے گا. آنا نہیں ہے بیٹھے. انتظامیہ کے 3 بندے 4, ایک ادھر سے شروع ہو جائے ایک باہر سے شروع ہو جائے. ہاں بھائی دکھاؤ کس کس نے نکالا ہے, ادھر دکھاؤ. سبحان اللہ, بڑی گل ہے, بڑی گل ہے, بڑی گل ہے. اے جڑے وشکار بیٹھے نے انہاں نوں ادھار حضور دے دیو, آج ایک دوسرے کو ادھار دے دیو, اللہ دے گھر دی خدمت کر دیو یار. سبحان اللہ. یہ انتظامیہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی شروع ہو جائے بھائی. اے کہ جیب وچ نہ پا لیں. سبحان اللہ بھائی, قربان تھوڑے جذبے دو قربان. بڑی گل ہے, بڑی گل ہے. بے بسم اللہ 500 والے بھی بیچ بیٹھے نے بھائی, بڑی گل ہے. لے 500 والے بھی دیو بھائی. سبحان اللہ, بڑی گل ہے. بے بسم اللہ, توجہ بولنا نہیں, پیسے دیتی جاؤ تو گل سنی جاؤ. ایک ٹکٹ 2 شو, نالے مسجد کی خدمت, نالے ثواب دا پورا ٹریلا, ٹرک نہیں, چھکڑا نہیں, ٹرالی نہیں, ٹرالا. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. ہاتھ پھیر لو, جسم دے تو پھیر لو تاکہ شفا ہو جائے. نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی سرور دے, جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان انہاں تو یا حضرت باہو, جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا ایک شان والے وہ لوگ تھے جنہوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ نبی پاک کی زیارت کی, صحابہ بن گئے, اہل بیت بن گئے. اور ایک آپ خوش نصیب ہیں, ان آنکھوں سے نہیں دیکھا, مرشد باہو کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد آپ کے دل کی آنکھیں کھل گئی, آپ کی خواب میں کملی والا آ گیا. حضرات آج راجہ جنگ والوں, میں آپ سے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں مدرسے بے شمار ہوں گے, سب مدرسے آباد کرو, لیکن اس شہر میں ایک ایسا مرکز چاہیے جس کے اندر مدرسہ بھی ہو اور سکول بھی ہو, کالج بھی ہو اور یونیورسٹی بھی ہو, تاکہ اس قوم کی بیٹیوں کو کسی کی میلی نظر نہ پڑ جائے, وہ پردے میں رہ کر عشق رسول کا سفر طے کریں. جو آج بزرگ یا بوڑھے ہیں, آپ کو یاد ہوگا یہ گاؤں اتنا بڑا نہیں تھا, اب کتنا بڑا ہو گیا. زمینیں بک رہی ہیں نا, آپ کی تھی آپ نے بیچ دی, پتہ نہیں تھوڑے پیسے لیے زیادہ لیے, وہ اب آپ کی نہیں رہی, ٹھیک ہے نا. تو آج میں چاہتا ہوں جس کو اللہ نے دی ہے زمین, وہ اللہ سے سودا کر لے. آج مرکز میں بنا کر دوں گا آپ کو, بچیوں کا ایک ایسا مرکز جس میں کسی بچی کو کسی کی میلی نظر نہ دیکھ سکے, قرآن کا پیرا ہو, سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ. حضرات جمعے کا وقت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بولے آپ کو جلدی ہے, جن کو جلدی نہیں اونچی آواز میں کہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جمعہ ہم وقت پر پڑھیں گے, 10 منٹ کے اندر ہم جمعہ کھڑا کریں گے. لیکن ایک بات جو میرا آپ سے سوال ہے, اگر درود بھیجنا ثواب ہے, سلام کرنا جواب ہے, تو یہ جو
کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، آپ اس میں حصہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ بتاؤ مجھے۔ باہر جا کر کون سا تیر چلانا ہوتا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ لو سبحان اللہ۔ بڑھے شیر جا کہنے حضرات، کملی والے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کے دن سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا غسل کرنے کی سمجھ آئی ہے نا، صاف کپڑے پہننے کی سمجھ آئی ہے نا، خوشبو لگانے کی سمجھ آئی ہے نا؟ فرمایا صفائی، پاکیزگی اور طہارت نصف ایمان ہے، اور یہ جو خوشبو تم لگاتے ہو تمہیں پتہ ہے یہ کیسے بنتی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھولوں سے بنتی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پھولوں سے بنتی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ پھولوں کو خوشبو میرے پسینے سے ملتی ہے۔ یہ پھولوں کو جو خوشبو ملتی ہے میرے پسینے سے ملتی ہے۔ اللہ، اسی لیے بہت سارے لوگ جب پیر صاحب آتے ہیں، علامہ صاحب آتے ہیں، سیاستدان کوئی آتا ہے پھول برساتے ہیں، میں ان سے پتہ کیا کہتا ہوں؟ یار ان پھولوں کی بے حرمتی مت کرو، ان کے اندر جو خوشبو ہے نا اس کا تعلق میرے نبی کے پسینے سے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے مدینے والے کا نوکر بننا ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، اور نوکر بننے کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آخری کلام کا فرمایا صحابی کا نجوم بھی آئی ہے میں اقتدائی تم اقتدائی تم، یہ 1400 سال بعد بھی جو تم تک فائز پہنچا ہے وہ صدیق اکبر کے ذریعے سے، فاروق اعظم کے ذریعے سے، عثمان غنی کے ذریعے سے، مولا علی کے ذریعے سے، مولا حسن کے ذریعے سے، مولا حسین کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں میں نے 6 ہستیوں کا نام، اور بھی بڑی ہستیاں ہیں لیکن میں نے 6 ہستیوں کا ذکر کیا۔ ان میں جو پہلی ہستی ہے ان کے بارے میں نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، بول کر دکھاؤ۔ نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ترتیب سن لو، فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ علی کو جلدی نہیں تھی ابو بکر خلیفہ بنے، علی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں بن گئے، انہوں نے بیعت کر لی، عمر بن گئے انہوں نے بیعت کر لی، عثمان بن گئے انہوں نے بیعت کر لی۔ اب چوتھی باری تھی علی کی، اور کوئی کیسے بن سکتا تھا؟ علی بن گئے، علی کی شہادت ہو گئی۔ علی کے بعد پوری امت نے فیصلہ کیا اگر اس وقت دنیا اسلام میں تقویٰ اور علم اور شجاعت کا کوئی پیکر ہے تو علی کا بیٹا ہے حسن۔ وہ بھی خلیفہ بن گئے، اور یہ وہ خلیفہ ہے جس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ حسن فی الجنہ، بلکہ فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حسن پاک نے خلیفہ بن کر خلافت چھوڑ دی، امت کو ٹوٹنے سے بچا دیا، اور خلافت کا دور ختم ہو گیا، یزیدیت کا دور آ گیا۔ حسین کھڑے ہو گئے، سر کٹا دوں گا، نبی کی شریعت کے غداروں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور وہ حسین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، صرف یہ نہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہے، فرمایا اب قیامت کی صبح تک جس نے مجھے ملنا ہے وہ حسین سے ملے گا، جس نے صدیق کو ملنا ہے وہ حسین سے ملے گا، جس نے فاروق کو ملنا ہے حسین سے ملے گا، جس نے عثمان سے ملنا ہے حسین سے ملے گا، اور جس نے علی سے ملنا ہے حسین سے ملے گا، جس نے حسن سے ملنا ہے حسین سے ملے گا۔ یہی وجہ ہے باہو کے عاشقوں، ہر پیر خانے کو سلام، ہر مرشد خانے سے محبت کا جوڑ رکھنا ہے، لیکن باہو کا جوڑ کتنا عظیم ہے۔ میرے باہو نے اپنے آستانے کو اپنی زندگی میں ہی میں خانہ حسین بنا دیا۔ ایک نظر مسجد حسین کی زیارت میں کرانا چاہتا ہوں،
میں نے دربار شریف پر 25 ایکڑ میں 8 ایکڑ میں مسجد کی کنسٹرکشن مکمل ہو چکی ہے. آپ بھی بڑی شاندار مسجد ہے, بہت مبارک ہو, لیکن مسجد حسین کو دیکھنے کے لیے ضرور آؤ. آپ کو گھر میں جن کا پرابلم ہو جائے, جادو کا پرابلم ہو جائے, چاند کا پہلا جمعہ, ابھی 9 جولائی کا جمعہ چاند کا پہلا جمعہ ہے, وہاں آ کر بیٹھ جانا. مسجد میں بیٹھتے ہی جن جل جائیں گے, جادو جل جائے گا. تو مسجد حسین میں کیا ہو رہا ہے؟ یتیم پروری ہو رہی ہے. راجہ جنگ اور اس کے ارد گرد کے جتنے یتیم ہیں میرے پاس بھیج دو. جتنے غریبوں کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہتے ہیں میرے پاس بھیج دو. مسجد حسین کی زیارت کریں اور نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد آج آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے فرار نہیں ہونا, کیونکہ نبی نے فرمایا جمعے کی اہم ترین عبادت میری ذات پر درود و سلام بھیجنا ہے. زیارت کر لیں بھائی. صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کچھ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی, عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مقدس اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی قربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو کینسر بھی بنا دوں گا, لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچاؤ, اسے قرآن کے نور میں بس کرے. یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم, یونائٹڈ کالجز, جامعۃ الہرا, ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زیادہ طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب, مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم, غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام قربان علی ہے. میں اس کلام کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں. اب میں 7 کلاس میں پڑھ رہا ہوں. یہاں بہت اچھا نظام ہے, تعلیم بھی بہت اچھی ہے اور ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں. میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں. ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چل جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرا بہت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا, مجھے کوئی پڑھایا نہیں تھا. ادھر مناسب سکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس میں نہیں ہے اور کتابیں بھی پڑھے نہیں سکتے تھے اور مجھے وہاں اور
सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम इदारों में अपने रोशन मुस्तक़बिल की कोशिश हैं। इस कौम का हर बच्चा हमारे पास अल्लाह की अमानत है। एक बाप की हैसियत से आप सोचें, अगर आज आप मरे होते और आपका बच्चा यतीम होता और उसे खाने और पढ़ने के लिए और रहने के लिए लोगों के मुंह की तरफ देखना पड़ता तो आपकी क्या कैफियत होती। आए हम अल्लाह से अहद करते हैं कि हम उसकी मखलूक के साथ सिला रहमी करेंगे, हम गरीब का भरम रखेंगे, हम गिरे हुओं को उठाएंगे, हम गरीब परवरी करेंगे, यतीम परवरी करेंगे। और इंशाअल्लाह इस शहर के वो लोग जिनको अल्लाह ने ज़मीनें दी हैं फिर भी तुमने बेच देनी है, तो अल्लाह के साथ सौदा करो। एक ऐसी ज़मीन अल्लाह के नाम कर दो जिसमें इस कौम की बेटियों को हम एक नए अंदाज में इश्क़ रसूल का सबक सिखाएं और मदीने वाले की नौकरानियाँ बनाएं इंशाअल्लाह। सफ़े सीधी कर लें, आज आपने दुरूद व सलाम पढ़े बगैर नहीं जाना। सफ़े सीधी कर लें, जमात खड़ी होती है, खुतबा होगा, उसके बाद जमात खड़ी हो जाएगी, खड़े हो जाएं।